دنیا آخرت کے لیے کھیتی اور بیج بونے کی جگہ ہے۔ ارشاد ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے، جیسا بیج بو گے ویسا ہی کاٹو گے، اچھائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ آئے گی کب؟ قرآن کریم کی اور اللہ میاں کی زبان میں اس دن کو قیامت کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں قرآن کریم نے تفصیل کے ساتھ بے شمار جگہ پر بیان فرمایا۔ حدیث کی کتابوں میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں اس کی بڑی تفصیل موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس گھبراہٹ کا احساس آج ہمیں نہیں ہو سکتا۔ وہ پریشانی، وہ حزن و ملال، وہ تباہی اور بربادی جس کو قیامت کہتے ہیں، اس کا آج تصور بڑا محال اور مشکل ہے، ماں سوا ان لوگوں کے جن کے دلوں میں اللہ پاک نے اپنا خوف ڈال دیا اور وہ نبی کی زبان پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کو جھوٹا جان سکتے ہیں، مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو غلط نہیں جانتے۔ اپنے اپنے کلیجے اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچو، کیا ہم تمام تو تمام اس بیماری میں مبتلا نہیں؟ یہ دیکھی جائے گی یار جب قیامت آئے گی کیا ہوگا، بس قیامت آئے گی اور چلی جائے گی۔ اصل تو آئے گی ہی نہیں۔ کئی مرتبہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تو کو قیامت تک زندہ رہے گا، تو پہلے ہی مر جائے گا، تجھے کیا قیامت آتی رہے جاتی رہے۔ اگر مرنے والوں پہ سے قیامت کا گزرنا ہو پھر قیامت کا ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی کائنات انسانی، جانور، جاندار شے جو دنیا میں آئی وہ تمام کی تمام وجود میں آ جائے گی۔ جس بچے نے دنیا میں ایک سانس بھی لیا ہے وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا۔ جس نے 1000 برس کی زندگی بسر کی وہ بھی قیامت میں کھڑا ہوگا۔ جن کے صدقے میں سارے جہان کو وجود ملا، لیل و نہار کی گردش کا اصلی مقصد کائنات اور کائنات کے وجود میں آنے کا اصلی سبب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی میدان حشر میں موجود ہے۔ مطلب میرا یہ کہ چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، نیکی کے اعتبار سے بھی اور برائی کے اعتبار سے بھی تمام کے تمام قیامت میں اللہ پاک کے حضور میں موجود ہوں گی۔ یہ قرآن کریم کا فرمان ہے، نبی کا ارشاد ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ تو مزے میں ہوں اور کچھ لوگ تباہ ہو رہے ہیں۔ قرآن کریم میں کافر شہادہ فرماتا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرمایا اس کی مقدار، اس کا عرصہ، اس کی لمبائی، ایک دن کی لمبائی 50,000 برس کی ہوگی۔ نہ سورج ڈھلے گا نہ رات آئے گی۔ آج 9 کروڑ میل کی بلندی پہ سورج ہے، اس دن صرف 1.25 نیزے پہ ہوگا۔ ساری دنیا خوف زدہ ہوگی، رو رو کر لوگوں کی آنکھوں سے پانی خشک ہو جائے گا، لہو بہے گا۔
میری تیری کیا تھی، میں اور تو کیا مقام رکھتے ہیں؟ ہم نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ابراہیم خلیل اللہ جیسے جلیل القدر پیغمبر پناہ پناہ پکار اٹھیں گے۔ اسی کو کہتا سجاد قیامت دا، سجاد قیامت دا، خدا باسی عدالت تے، زمین تپسی مثلتا دے، پریشان ہر بشر ہوتی، دماغ پگھل جائیں گے، پسینے میں ڈوب کر غرق ہو جائیں گے، حالات بگڑے ہوئے۔ قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، تمہیں پہلے پیدا کیا، پھر موت آ جائے گی، پھر میں تم سب کو قیامت کے دن میں جمع کر لوں گا۔ اسباب بنیں گے، حالات پیدا ایسے ہو جائیں گے، درخت نہیں، باغ نہیں، باغیچہ نہیں، گلشن نہیں، دیوار نہیں، کوٹھی نہیں، بنگلہ نہیں، کسی جگہ بھی سایہ دیکھنے کو بھی نصیب نہیں، لوگ ترس جائیں گے، سمندر خشک ہو جائیں گے، دنیا میں 3 حصے پانی ہے، چوتھے حصہ زمین ہے، اندازہ لگاؤ سمندر جن کے زمین کے پردے پٹے پڑے ہیں وہ بھی تمام کے تمام خشک ہو جائیں گے۔ یہ ندی نالے، یہ چشمے، یہ کنویں، یہ نلکے، یہ تمام تر تمام کے زمین کے نیچے کا پانی، زمین کے اوپر کا پانی، زمین کے ادھر ادھر کا پانی قیامت کی خوف سے سارا خشک ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 7 قسم کے آدمیوں کو سایہ ملے گا، وہ بھی کسی درخت کا سایہ نہیں، کسی باغ باغیچے کا سایہ نہیں، کسی سرمایہ دار کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی جگیردار کے بنگلے کا سایہ نہیں، کسی صدر کی کوٹھی کا سایہ نہیں، کسی گورنر کی بنگلے کا سایہ نہیں، آپ تمام کے تمام کی حالت یہ بنی ہوگی، تمام اکٹھے موجود ہے، اور گورنر ہو اور کمشنر ہو اور ملک کے وزیر اعظم ہو اور صدر، بتاؤ لمن الملک اليوم، کہاں ہے وہ تاج اور کہاں ہے وہ تاج اوڑھنے والے، کہاں وہ تختہ نشین، تخت نشین، تختوں پہ بیٹھنے والے، طرح طرح کی قسموں کی نعمتوں نازوں میں رہنے والے، وہ آج کہاں گئے جن کے حالات دنیا میں بڑے اونچے تھے؟ فرمایا آؤ آج دم مارو، ذرا چوں تو کرو، بول کے تو دکھاؤ، لمن الملک اليوم، دنیا دارو اور بادشاہوں آج بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ آج کون ہے جو دم مارے؟ کس کی جرأت ہے، کس کی مجال ہے؟ روئے زمین کی حکومت کرنے والے ذوالقرنین جیسے رو رہے ہیں، چھوٹے بڑے تمام کی تمام پناہ پناہ پکار رہی ہے، کلیم اللہ پریشان ہے، روح اللہ پریشان ہے، آدم صفی اللہ بیٹھ کے رو رہے ہیں۔ آج اگر میری جنت والی بھول کا ذکر آ گیا تو میرا کیا بنے گا؟ بڑے بڑے پیغمبر، بڑے بڑے رسول، بڑے بڑے نبی، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے، ولی قطب ابدال غوث، تمام کے تمام آنسو بہا رہے ہیں، الہی خیر ہو۔ فرمایا صرف یہی نہیں کہ یہ خود بخود گھبرا کر ادھر ادھر پھرتے رہے، بلکہ میں ان سب کو اکٹھا کروں گا، یوم یجمع اللہ الرسل،
یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اور میرے رسولوں اور میرے پیغمبروں اور میرے نبیوں اور میرے نمائندوں، کیا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لوگوں کو جا کر خود بخود الہ بن جانا؟ اور خلیل ٹھہر جاؤ، کلیم اللہ تم بھی ٹھہرو، ذبیح اللہ تم بھی ٹھہرو، عیسیٰ ابن مریم ذرا ادھر آؤ، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے یہاں کھڑے ہو جاؤ، میری عدالت میں کھڑے ہو کر بیان دو، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، أَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو، أُنِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا مجھے الہ بنا لینا، میری ماں کو الہ بنا لینا؟ یہاں کھڑے ہو کر بیان دو، سیشن جج کی عدالت نہیں، ہائی کورٹ نہیں، سپریم کورٹ نہیں، سول جج کی عدالت نہیں، خدا کی قسم مالک الملک کی عدالت ہے۔ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لینا، ہماری نظر نیاز دینا، ہمیں مشکل کشا ماننا، ہمیں بگاڑ بناؤ میں کار ساز ماننا؟ اور ذرا اندازہ لگاؤ، خدا کی قسم جلال خدا بندی کو پیغمبر جانے، نبی جانے، رسول جانے، مجھے اور تجھے کیا معلوم؟ یہ بھی فرماتے کہ نہیں میں نے نہیں کہا، بلکہ فرماتے قال سبحانک، قال سبحانک، عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں میں تھانے میں نہیں کھڑا، تحصیل میں نہیں کھڑا، کچہری میں میرا بیان نہیں، سیول جج سیشن جج کے یہاں میرا بیان نہیں، میں اللہ پاک کی عدالت میں کھڑا ہوں۔ فرمایا قال سبحانک، اور میرے پروردگار جو بات مجھ سے پوچھ رہے ہو آپ کو اس سے پاک ہے؟ خداوند کریم کی حیبت دیکھو، جلال دیکھو، اللہ کا رب دیکھو کہ نبی سے جو بات پوچھی جا رہی ہے اس کا انکار نہیں فرماتے، بلکہ کہتے ہیں انداز دیکھو، نبی کا کلام کرنے کا انداز دیکھو۔ فرمایا قال سبحانک، میرے پروردگار تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیوں کر کہتا جو میرے منہ سے اچھی بھی نہیں لگتی؟ شرک کی بات، ہم تو دنیا میں شرک مٹانے گئے تھے، ہم تو ضلالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو جہالت کو ختم کرنے گئے تھے، ہم تو توحید کا پرچم لہرانے گئے تھے، اور ہم الٹے شرک کراتے۔ الہی ایسی بات میں کیوں کر اپنی زبان پہ لاتا جو میرے چھایا نشان نہیں، جو میری زبان سے سجتی نہیں؟ اور نبی کا انداز تو دیکھ، تو اپنے آپ کو ولی سمجھتا ہے نا، گناہگار تو اپنے آپ کو کبھی سمجھا ہی نہیں۔ نبی کا انداز دیکھو کیسے فرماتے ہیں ان کنت قلتہ فقد علمت، اور میرے پروردگار اگر میں کہتا تو ضرور جان لیتا۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں کہتا تو تجھے ضرور پتہ لگ جاتا۔ کیوں؟
اعلم ما فی نفسی، تو اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ میرے ارادے میں، ولا اعلم ما فی نفسک، میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے، انک انت علام الغیوب، میرے رب جو میرے دل میں بات اٹھتی ہے، جو میری نیت میں آتی ہے، جو میرے دل میں خیالات آتے ہیں، تو انہیں بھی جانتا ہے، میں کیسے جانوں کہ تیرے علم میں کیا ہے؟ تو غیب دان ہے، میں غیب دان نہیں۔ اللہ کی عدالت میں جو بیان ہوگا اس سے بڑھ کر کے سچا ہو ہی نہیں سکتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قیامت کے خوف نے پریشان کر رکھا ہے، سچ بات کہہ رہا نبی ہر وقت کہتا ہے، اللہ کی عدالت میں بھی سچی بات فرماتا۔ بھی کر رہا تھا کہ پریشان کن ماحول، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ نے تو کہا نہیں، آپ نے ان لوگوں کو شرک کی تعلیم نہیں دی، لیکن یہ سارے عیسائی مشرک کیسے ہو گئے؟ تین خدا ماننے والے کیسے بن گئے؟ ہم عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں کہ جی ایک خدا کو چھوڑ کر تین خدا مانتے ہیں، ہم عیسائیوں کو کافر سمجھتے ہیں اور کافر ہیں، ہم انہیں مشرک سمجھتے ہیں کہ انہوں نے تین خدا کیوں مانے؟ اگر کوئی تین خدا مان لے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ میا کو، وہ تو کافر، وہ تو مشرک، اور جو مسلمان 50 قبروں کو سجدہ کرتا پھرتا رہے وہ ابھی تک کا مسلمان ہے۔ سوچنے والی بات ہے، ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم نے کبھی فتوے نہیں دیے، ہم تو اس بات کے سامنے مر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہو کر اگر جہنم میں گئے تو آج دنیا میں آنے کا کیا بن؟ جو قوم صرف تین خدا مان لے وہ کافر ہو جائے، وہ مشرک ہو جائے، اور ماننے بھی نبی کو اور نبی کی ماں کو، ایک تو خدا کو وہ بھی مانتے ہیں نا، خدا اور ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت مریم علیہ السلام، انہوں نے تین مانے تو وہ کافر ہو گئے، اور ہم نے جہاں چیکنا چوپڑا پتھر دیکھا، جہاں ذرا اچھی خانقاہ بنی دیکھی، جہاں اچھا درخت کی چھاؤں دیکھی، ہم نے وہی خدا مانا۔ بلکہ ہمارے دماغ سے یہاں تک بگڑے، سن 72 میں اللہ پاک نے جب اپنے دربار میں بلایا، بیت اللہ شریف میں رس ہو جاتا ہے حج کے زمانے میں، تو لوگ ادھر ادھر ساتھی ہو ہی جاتے ہیں۔ باب عبدالعزیز کے پاس ہم لوگ کھڑے تھے تو ایک حاجی صاحب ضلع مظفر گڑھ کے تھے، وہ روتے ہوئے آئے۔ بعض لوگوں کو ہمدردی کا بھی خیال ہوتا ہے کہ کوئی راستہ بھول گیا ہوگا، معلم کی جگہ بتائیں گے، محلہ حملے کا حساب کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میری حاجن گم ہو گئی۔ تو پوچھتے ہیں نا آدمی کہ بھائی کہاں تھی تم نے، کہاں دیکھی، کہاں بچھڑی تم سے؟ اصل لگا یہ جو کالے فجڑے والے خانقاہ ہے نا، بیت اللہ شریف کے خلاف کیا ہوا ہے نا، اللہ کے گھر کو بیت اللہ کو کہتا کہ یہ جڑی کالے فجڑے والی خانقاہ ہے ہی دے نال ودی ہے، طواف بھی نہیں کہتا، کالے فجڑے والی خانقاہ، خانقاہ میں سر مار کے گزر گئی، آج اللہ کے گھر کے بھی خانقاہ کہتا ہے۔ خدا کی قسم پسینے آ گئے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہر میں محترم سے اللہ کا دربار ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ محض جہالت کی بنا پر اسے یہ پتا نہیں کہ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں یا کسی کی خانقاہ پہ کھڑا۔ اور ہم نے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے، اللہ سب کو ہدایت دے سمجھ عطا فرمائے، آمین کہو۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا، باوجود بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، اور سے آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی یہ کوٹھے دے وچ اللہ سائی کی قبر ہے۔ کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ ہماری دینی معلومات تو دیکھو، ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ خدا بھی مر سکتا ہے کہ نہیں۔ کیا دینداری کمائیں گے، کیا ہم لوگوں کے اندر جذبہ ایمان پیدا ہوگا
کیا ہم قرآن کریم کی قدر کریں گے اور کیا ہمارے دلوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا محبت ہوگی، کیا عظمت ہوگی. ارے ہم مقصد نبوت کو آج تک سمجھنے نہ پائے.